بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے سبق سیکھو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 13 جولائی سن 1917۔ رمضان ایک سبق ہے کہ تا وہ سمجھیں کہ جن کو بھوک ہوتی ہے اور جو پیاسے ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کی بھوک اور پیاس کے دور کرنے کی کوشش کریں۔ سن 1917 کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو رمضان میں صدقہ و خیرات کرنے کی طرف توجہ دلائی، نیز اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنے میں کیا حکمت ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: حضور نے تشہد و تعاوذ کے بعد مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت فرمائی۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیہا علی ارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا۔ سورہ دہر آیت 6 تا 15۔ اور فرمایا، رمضان کو دوسرے مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، حتیٰ کہ رمضان کا ہی مہینہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام قرآن کے دور کو آیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سی برکات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور اس مہینے میں بہت سے سبق دیے ہیں۔ ان اسباق میں ایک تو یہی ہے جس کی طرف آج میں آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ انسان دوسرے کی تکلیف اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب وہ خود مبتلا ہو۔ ایک آدمی جو کبھی بیمار نہ ہو، اس کو دوسرے کی بیماری کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی جس نے کوئی موت نہ دیکھی ہو، اس کو اس گھرانے کی مصیبت کو سمجھنا بہت مشکل ہے جس پر موت آ گئی ہو۔ وہ شخص جس نے غم نہ دیکھا ہو، اس کے لیے دوسروں کے غم کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ بیماری کی تکلیف کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے بیماری اٹھائی ہو، غم کو وہی جان سکتا ہے جو غم میں مبتلا ہوا ہو۔ دوسرے کی موت سے وہی تکلیف محسوس کر سکتا ہے جس کے عزیزوں میں کبھی موت اس کے سامنے آئی ہو۔ اسی طرح جس نے کبھی نہ دیکھا ہو کہ بھوک کیا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھوکے انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ چونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کن ابتلاؤں سے گزر رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی پیاری جماعتوں کو آزماتا ہے۔ چنانچہ پہلے ہی پارے میں آزمائشیں بیان فرماتا ہے کہ مالی آزمائشیں بھی آتی ہیں، جانی بھی، بھوک بھی اپنا کام کرتی ہے، اور قسم کی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ آزمائش کی غرض کیا ہوتی ہے، اور وہ سمجھ لیں کہ آزمائشوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں ہمدردی پیدا ہو۔ اللہ کے بندے بھوک سے گزارے جاتے ہیں، موت اور قلت مال سے گزارے جاتے ہیں، بیماریوں کے دروازوں سے گزارے جاتے ہیں۔ خدا کے بندے ان تنگ دروازوں سے اس لیے نہیں گزارے جاتے کہ وہ ہلاک کیے جائیں، بلکہ اس لیے کہ مخلوق خدا کی حالت سے انہیں ہمدردی پیدا ہو۔ یہی بات ہے جس کے نہ سمجھنے کے سبب سے مسیح کو کفارہ بنایا گیا، گناہ کے دور کرنے کا اور ذریعہ تھا۔ مسیح کو مصلوب کرنا اس کا ذریعہ نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ خدا اپنے نبیوں کو تکالیف میں ڈالتا ہے تا ان کو معلوم ہو جائے کہ مخلوق خدا کن مشکلات میں سے گزر رہی ہے۔ کوئی دکھ نہ ہو جس کے ازالے کے لیے
ان میں جوش پیدا نہ ہو۔ پس یہ ٹھیک ہے کہ مسیح صلیب دیے گئے، کفارے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تا ان کو معلوم ہو کہ دنیا کس طرح گندی زندگی سے گزر رہی ہے اور وہ اس کا علاج کریں۔ رمضان بھی ابتلاؤں میں سے ایک ابتلا ہے۔ بڑے امیر آدمی جن کے پاس ہزاروں ہی نعمتیں ہوتی ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، باوجود تمام قسم کی نعمتیں اور عمدہ عمدہ کھانے اور اعلیٰ درجے کے مسالے بھی ہوتے ہیں، بھوک بھی سخت ہوتی ہے، مگر خدا کے حکم کے ماتحت سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق کی کیا حالت ہے۔ رمضان ایک سبق ہے کہ تا وہ سمجھیں کہ جن کو بھوک ہوتی ہے اور جو پیاسے ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کی بھوک اور پیاس کے دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں ہمدردی کا جوش پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت خیرات کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ اس کثرت سے کرتے تھے جیسا کہ تیز ہوا چلتی ہے۔ بخاری کتاب الصوم، باب و اجود ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکونا فی رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایام میں بھی صدقہ کرتے تھے، مگر رمضان کے مہینے میں بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت صدقہ و خیرات سے کام لیتے تھے۔ یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کا ایک کام یہ بتایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ اللہ کی محبت کے سبب سے نا ریا کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں یہ محض اللہ کی خاطر ہے، ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ شکریہ کے طور پر جزاک اللہ ہی کہیں، مگر یہ کھانا کھانے والوں کا فعل ہے کہ جب ان پر کوئی احسان ہو تو اس احسان کا شکریہ ادا کریں۔ پس وہ مومن کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے آپ لوگوں کی کچھ خدمت کرتے ہیں کہ صرف اللہ راضی ہو جائے۔ ان سبقوں میں سے ایک سبق خیرات بھی ہے، مگر اس کا اب طریق بدل گیا ہے۔ انجمنوں میں دیتے ہیں کہ نام و نمود ہو، مگر جو طریق قرآن کریم نے بتایا ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ فقراء بھی بڑھ گئے ہیں، چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ توجہ زیادہ ادھر ہوتی، مگر اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ لوگ ادھر دیتے ہیں جہاں نام و نمود ہو، لیکن ابرار میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، کیونکہ ان کی صفات میں ایک صفت کھانا کھلانا بھی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بدلے کے لیے تمہیں کھانا نہیں کھلاتے بلکہ محض اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے، انا نخاف من ربنا یومن ابوسن قمطریرا، کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، پس ہم جو تمہیں دیتے ہیں تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں دیتے بلکہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دن جس دن ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے لے لیں گے۔ بس یہ دن مبارک ہیں۔ میں جماعت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب بھوک کے سبق کو ہر ایک شخص جانتا ہے۔ قادیان میں بہت سے لوگ ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں، کئی فاقے ان پر گزر جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے بچے فاقہ کر کے راتیں گزارتے ہیں۔ اب یہ اچھا موقع ہے کہ پھر بھول نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے بھی ہر سال رمضان لگا دیا ہے۔ دیکھا جاتا ہے جب بیماری ختم ہو جائے تو انسان کو پرواہ نہیں رہتی۔ مثلا کسی کے پیٹ میں درد ہو، اس وقت وہ عہد کرے گا کہ آئندہ کبھی ایسی چیز نہیں کھاؤں گا جس سے پیٹ میں درد ہو، لیکن جو ہی افاقہ شروع ہو وہ عہد بھولنا شروع ہو گیا اور مزیدار شوربے کا خیال آنے لگا۔ پس جہاں تک ہو سکے رمضان سے عملی سبق لینا چاہیے۔ یہاں کے لوگ یہاں صدقہ کر سکتے ہیں اور باہر کے لوگ باہر۔ یہ شرط نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاں دیا جائے، غیروں کو بھی دینا چاہیے، غیروں کو بلکہ ضرور ہی دینا چاہیے، تا خدا کی مخلوق سے ہمدردی عام ہو۔ میرے نزدیک تو کتے، بلیاں اور چوہے بھی
مستحق ہیں کہ ان کو بھی کھانا پلانا چاہیے۔ یہ تو صدقے کے متعلق تھا، مگر ایک بات اور بھی یاد رکھو، ایک جماعت ہے جو صدقہ نہیں کھا سکتی، غریب ہے، نادار ہے، اس کی بھی مدد کی صورت نکالنی چاہیے۔ وہ سیدوں کی جماعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل کو صدقے سے منع فرمایا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اب سیدوں کے لیے صدقہ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ نادار ہیں، مگر میرے نزدیک درست نہیں۔ جس بات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کو جائز کیا جائے۔ صدقے کے علاوہ اور بھی طریق ہو سکتے ہیں جن سے ان کی مدد ہو سکتی ہے، اور اس طرح محبت بھی بڑھ سکتی ہے۔ وہ ہدایہ کا طریق ہے۔ اگر ایک دوست کا بچہ آتا ہے تو آدمی اسے کچھ دیتا ہے، مگر وہ صدقہ نہیں ہوتا، اور اس طرح ان میں محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح سید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہیں، اور اب ان کو بھی ہدایہ دیے جائیں اس احسان کے بدلے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفر سے نکالا، ظلمتوں سے باہر لائے، بس اس فضل کی وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کی اولاد کے ساتھ ویسا ہی دوستانہ سلوک کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر کریں جیسا کہ آپ دوسرے دوستوں سے کرتے ہیں۔ وہ صدقہ نہیں کھا سکتے، اس لیے ہم ان کو بطور ہدایہ دیں۔ ہم ان کو خدا تعالیٰ کی محبت کے طور پر دے سکتے ہیں۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، بات تو گندی ہے لیکن ہے درست، کیونکہ پتہ لگتا ہے کہ نسبتوں کا بھی کہاں تک خیال ہوتا ہے۔ گو نہیں پیواں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبہ سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ حضرت صاحب نے قصیدہ الہامیہ میں فرمایا ہے، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنند دعوی حب پیمبرم۔ خواہ غیر احمدی ایک نبی کے انکار کی وجہ سے کافر ہی ہو گئے ہیں، مگر وہ کہتے تو ہیں کہ ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ جہاں وہ ایک نبی کے منکر ہیں، وہ ایک سے پیار کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ پس سیدوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نسبی ہے۔ اس لیے جہاں آپ لوگوں کو صدقات کی طرف متوجہ کرتا ہوں، وہاں یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ صدقہ کسی فتوے سے سیدوں کے لیے جائز کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں، اس کے بدلے میں سیدوں کو ہدیے دیے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہدیہ کھاتے تھے۔ پس رمضان ایک سبق ہے، بعد میں کسی کو یاد رہے یا نہ رہے، اب اس کام کو کرو کہ خدا کے فضلوں کے وارث بنو۔ الفضل 21 تا 24 جولائی سن 1917۔